جس گھر میں ماں باپ کو بچے اور بچیاں شروع ہی سے لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں، ان کے ذہن پر نگیٹو اثر پڑتا ہے، ان کے ذہن پہ وہی اثر پڑتا ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بچے ہوں یا آپ کے بچے، سماج کے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے، یہ بچے اور بچیاں جو کچھ سیکھتے ہیں ہماری زبانوں سے سیکھتے ہیں، ہمارے افعال سے سیکھتے ہیں، ہمارے کردار سے سیکھتے ہیں، ہماری ہی چیزوں کو دیکھ کر وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو جس گھر میں گالی بکا جائے گا، جس گھر میں روزانہ جھگڑا فساد ہوگا، تو وہاں کا بچہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہاں کا بچہ صلح و عطشی والا نہیں ہوگا، اس گھر میں پروان چڑھنے والے بچے کے اندر امن و شانتی والا مزاج نہیں ہوگا، اس کا مزاج بھی جھگڑالو ہی ہوگا، اس کے مزاج میں بھی گالی بکنا ہی گھسے گی۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا ہو، معاشرہ اچھا ہو، سوسائٹی اچھی ہو، تو ہمیں اپنے آنگن کو اچھا رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر کو اچھا رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے صحن کو اچھا رکھنا ہوگا۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، ماں کی جو گود ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو جب پہلا مدرسہ اچھا والا ہوگا، جب پہلا مدرسہ بہتر ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس بنیاد جب اچھی ہوتی ہے تو پھر دیوار بھی اچھی ہوتی۔ اگر پہلی اینٹ مستری ٹیڑھی رکھ دے تو وہ دیوار آسمان تک کیا اس سے اوپر بھی پہنچا دو تو ٹیڑھی جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ چوں نہد معمار خشت اول کج تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر مستری پہلی اینٹ کو ٹیڑھی رکھ دے تو اگر سریا ستارے تک بھی دیوار چلی جائے تو ٹیڑھی ہی دیوار ہو۔ اسی طرح سے میرے پیارے، اگر ہم اپنے بچوں کا بچپنا اسلامی کردار، اسلامی اخلاق اور اسلامی نہج کے مطابق اگر پروان چڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر جو ان کا جوانی ہوگا، ان کی جوانی جو ہوگی، ان کا اگلا مرحلہ جو ہوگا، پھر اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ خراب ہے تو آنے والا وقت بھی خراب ہوگا، اور وہ جب خراب ہو جائے گا، وہ جب بچہ خراب ہو جائے گا تو خراب سے اچھائی کی امید کرنا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے۔ جو خراب ہوگا وہ خراب ہی کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو سنوارنا، اسے سدھارنا، اسے اچھا بنانا، اس میں سب سے بڑا اہم کردار ماں اور باپ کا ہوا کرتا ہے، ہمارے اپنے آنگن اور اپنے گھر کے ماحول کا ہوا کرتا ہے۔ جس ماحول میں بچہ پروان چڑھے گا وہی اس کی زبان ہوگی، وہی اس کا انداز ہوگا، وہی اس کے طریقہ کار ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے میاں بیوی کو چاہیے، ایک جگہ رہنے کی وجہ سے اختلافات، ٹینشن، جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ایک دوسرے سے الجھے ہی رہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف میں ہی رہیں۔ یہ خلاف صرف آپ دونوں کی حد تک نہیں رہنے والا ہے، اس اختلاف کا اثر آنے والی نسلوں پہ پڑنے والا ہے۔ انسان اپنے بچے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھے، میرا بچہ آگے بڑھے، میرا بچہ سب سے اچھے اسکول میں پڑھے، میرا بچہ سب سے اچھے کوچنگ سینٹر میں جائے۔ کاہے کے لیے بھائی؟ وہ اس لیے تاکہ میرا بچہ اچھا بنے، میرا بچہ اچھا بنے۔ ہاں بچے کو اچھے بنانے کے لیے جیسے اچھے اسکول میں ڈالتے ہو، ویسے ہی بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دینا ہوگا، اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، ورنہ نہیں تو چاہے جتنا کچھ کر کے آ جائے، جب یہاں آئے گا، آپ کے گھر کے اندر جب آئے گا تو پھر جب وہی انداز دیکھے گا، وہی طریقہ دیکھے گا، تو وہ تو سمجھے ہی گا نہیں، اس پر اس کا کچھ اثر
ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے ماں اور باپ کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارے رکھیں۔ یہ جتنے اچھے ہوں گے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اتنی ہی اچھی ہوں گی۔